یہ بات ہے سن 1971 کی، جب امریکن ایئر لائن کے ایک جہاز کو ٹیک آف ہوئے ابھی چند منٹ ہی ہوئے تھے کہ سب سے پیچھے بیٹھے مسافر نے ایئر ہوسٹس کو اپنے پاس بلایا اور ہنستے ہوئے اس کو ایک چٹھی تھما دی۔ اس چٹھی میں صرف چند الفاظ ہی تحریر تھے جس نے پورے امریکہ میں ہلچل مچا کر رکھ دی۔ وہ پیسنجر کون تھا اور آج تک ایف بی آئی اس کو زندہ یا مردہ کیوں نہیں ڈھونڈ پائی؟ ڈھونڈنا تو دور کی بات، امریکہ کی سب سے پاورفل انٹیلیجنس ایجنسی پچھلے 50 سالوں سے اس پیسنجر کی ذرے بھر بھی معلومات حاصل نہیں کر سکی۔ غیاض اکیڈمی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، اس انٹرسٹنگ واقعے کی شروعات 24 نومبر 1971 کو پورٹ لینڈ ایئرپورٹ سے ہوئی۔ ایک شخص جو بظاہر ایک بزنس مین نظر آتا تھا، اس نے پورٹ لینڈ سے سیٹل کا ٹکٹ بک کروایا اور سیدھا جہاز کی جانب بڑھنے لگا۔ تب امریکہ میں ڈومیسٹک فلائٹس پر کسی بھی قسم کی سختی نہیں ہوا کرتی تھی، نہ ہی پیسنجرز کا سامان چیک کیا جاتا تھا اور نہ ہی ان کی آئیڈینٹی ویریفیکیشن کی جاتی تھی۔ یہ نارتھ ویسٹ اورینٹ ایئر لائن کا جہاز بوئنگ 727 جس کو صرف 45 منٹوں میں پورٹ لینڈ سے سیٹل تک پہنچنا تھا۔ سن گلاسز لگائے ایک بریف کیس کے ساتھ ڈین کوپر نامی یہ پیسنجر جہاز میں سوار ہوا اور اپنی پسند کی سیٹ پر جا کر بیٹھ گیا، جو جہاز کی سب سے آخری سیٹ تھی۔ اس نے اپنے لیے ایک ڈرنک آرڈر کی اور ساتھ ہی سگریٹ بھی جلا لی۔ یہاں تک سب کچھ نارمل چل رہا تھا، کیونکہ فلائٹ کے دوران اسموکنگ کرنا بھی 70s میں الاؤڈ تھا۔ ٹھیک 2:58 پر فلائٹ ٹیک آف ہو گئی۔ ٹیک آف ہوتے ہی ڈین کوپر پیچھے مڑا اور ساتھ بیٹھی ایئر ہوسٹس کو ہنستے ہوئے ایک انویلپ تھما دیا۔ ایئر ہوسٹس جس کا نام فلورنس شوفلر تھا، اس نے جب چٹھی پڑھی تو جیسے اس کے پیروں تلے زمین ہی نکل گئی ہو۔ اس چٹھی میں یہ لکھا تھا، مس آئی ہیو اے بوم ہیئر اینڈ آئی ووڈ لائک یو ٹو سٹ بائی می۔ مس، میرے پاس بوم ہے اور میں چاہتا ہوں آپ میرے ساتھ آ کر بیٹھ جائیں۔ ایئر ہوسٹس جب کوپر کے برابر میں آ کر بیٹھی تو اس نے اپنا بریف کیس کھولا، جس میں ڈائنامائٹ کی 8 اسٹکس اور ایک ڈیٹونیٹر بھی موجود تھا۔ ان شارٹ، جہاز ہائی جیکٹ ہو چکا تھا اور ڈین کوپر کی ٹوٹل 3 ڈیمانڈز تھی۔ اس کو 5 بجے سے پہلے $2 لاکھ کیش، 2 پیراشوٹ کے پیئرز اور سیٹل ایئرپورٹ پر ایک ری فیولنگ ٹرک ریڈی چاہیے تھا۔ اپنی ڈیمانڈز کے آخر میں اس نے فلورنس شوفلر کو انڈائریکٹلی یہ بھی بولا کہ اگر کوئی غلطی ہوئی تو میں یہ بوم پھاڑ دوں گا۔ کوپر کے علاوہ جہاز میں 35 مسافر تھے، جن کو پیچھے جہاز میں ہونے والے واقعے کا بالکل بھی علم نہیں تھا۔ شوفلر ڈین کوپر کی ڈیمانڈز لے کر کاکپٹ میں داخل ہوئی اور کیپٹن کو سارا ماجرا سنا دیا۔ ایک دوسری ایئر ہوسٹس جس کا نام ٹینا مکلاؤ تھا، وہ اب ایک انٹرکام کے ہمراہ ڈین کوپر کے ساتھ آ کر بیٹھ گئی، جو پائلٹ اور ڈین کوپر کے درمیان میسج بھیجنے کا کام کر رہی تھی۔ یاد رہے کہ یہ امریکہ کی ہسٹری میں ہونے والا پہلا پلین ہائی جیک تھا۔ اسی وجہ سے لوکل اتھارٹیز اور ایف بی آئی نے فیصلہ کیا کہ ہائی جیکر کی تمام ڈیمانڈز پوری کی جائیں۔ ظاہر ہے اتھارٹیز کو بھی یہ معلوم تھا کہ ڈین کوپر ان سے بھاگ کر زیادہ دور نہیں جا پائے گا۔ فلائٹ جس کو صرف 45 منٹوں میں ہی سیٹل لینڈ کرنا تھا، وہ اب اگلے 1.5 گھنٹے تک ایئرپورٹ کے ارد گرد گشت کرتا رہا اور بقایا 35 پیسنجرز جو اس واقعے سے بالکل بے خبر تھے، ان کو بتایا گیا کہ ٹیکنیکل ڈیفیکلٹی کی وجہ سے جہاز کی لینڈنگ میں دشواری پیش آ رہی ہے۔ اس دوران سیٹل نیشنل بینک سے $20 کے 10,000 نوٹ اکٹھے کیے گئے، جن کے سیریل نمبرز نوٹ کر لیے گئے تھے، اور ایک قریبی اسکائی ڈائیونگ کلب سے 2 پیراشوٹ کی جوڑیاں بھی ارینج کی گئیں۔ 5:45 پر جہاز کو لینڈ کرایا گیا اور وعدے کے مطابق ڈین کوپر کو پیسے سے بھرا ایک بیگ اور 2 پیراشوٹ کے پیئرز فراہم کیے گئے۔ ساتھ ہی ساتھ جہاز کو ریفیول بھی کر دیا گیا۔ اپنی مانگیں پوری کروانے کے بعد ڈین کوپر نے 35 پیسنجرز اور 2 فلائٹ کریو کو جہاز سے اترنے کی اجازت دے دی، جبکہ دوسری جانب 2 پائلٹس اور 2 فلائٹ کریو کو جہاز میں رہنے کا بھی بولا۔ اس وقت رات ہو چکی تھی اور جہاز ایک بار پھر سے ٹیک آف کر گیا۔ ڈین کوپر نے اپنے ساتھ بیٹھی ایئر ہوسٹس کے ذریعے
पायलट को कुछ इंस्ट्रक्शंस भी दी। वो चाहता था कि जहाज के लैंडिंग गियर्स और फ्लैग्स खुले रहें और एल्टीट्यूड 10,000 फीट, स्पीड 320 किलोमीटर पर आवर और जहाज को सीधा मैक्सिको सिटी ले जाया जाए। पायलट ने दूसरी तमाम डिमांड्स तो पूरी कर ली, लेकिन जहाज को मैक्सिको सिटी ले जाना फ्यूल की कमी की वजह से मुमकिन नहीं था। लिहाजा पायलट ने डैन कूपर को रीफ्यूलिंग के लिए 2 ऑप्शंस दिए, रीनो या फिर फोनिक्स। डैन कूपर रीनो पर राजी हो गया। दूसरी तरफ लोकल और फेडरल अथॉरिटीज भी अपना काम कर रही थी। 2 फाइटर जेट्स को जहाज के पीछे रवाना किया गया, लेकिन वो इतनी स्लो स्पीड मेंटेन नहीं कर पा रहे थे। इसी वजह से उन्होंने जहाज के इर्द गिर्द चक्कर लगाना शुरू कर दिया। रात के अंधेरे में जहाज रीनो की तरफ रवां दवां था। इतने में कूपर ने पास बैठी टीना मकलो को कॉकपिट में जाने को कहा, जहां 2 पायलट्स और 1 फ्लाइट अटेंडेंट मौजूद थी। जब टीना कॉकपिट का दरवाजा बंद करने के लिए पलटी तो उसने आखिरी बार सिर्फ इतना देखा कि डैन कूपर अपनी कमर पर कुछ बांध रहा था। उसके बाद जहाज की सीढ़ियां खुली और डैन कूपर ने जहाज से छलांग लगा ली। उसके बाद जो कुछ भी हुआ पिछले 50 सालों से उसको आज तक डिस्कस किया जा रहा है। 3 घंटों के बाद जहाज रीनो की सरजमीन पर जब लैंड हुआ तो पूरे जहाज को अच्छी तरह चेक किया गया, लेकिन जहाज में ना कोई कूपर था और ना कोई बॉम्ब। ना सिर्फ जहाज में, बल्कि इस वाक़ये के बाद डैन कूपर का कहीं कोई अता पता ना चल सका, ना ही जिंदा और ना ही मुर्दा। आखिर डैन कूपर कौन था और पूरे अमेरिका की आंखों को धोखा देकर कहां चला गया? ये केस फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का वो केस है जिसकी गुत्थी आज तक सुलझ नहीं पाई। आज भी FBI की वेबसाइट पर इस केस की तमाम मालूमात मौजूद हैं और इस केस की फाइल आज तक बंद ना हो पाई। उम्मीद है गयाज एकेडमी का ये एपिसोड भी आप नाजरीन को बेहद पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले ऐसे ही दिलचस्प वाक़ये के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।